الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی اللہ کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی اللہ کی شان باقی ہے. ابھی اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے. ہماری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے. نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل. انہیں تو نام احمد سے دوبارہ باخبر کر دے. کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا. ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا. اشارہ مل گیا جس کو، کنارہ مل گیا جس کو، سہارا مل گیا جس کو، نبی کی چشم عنایت کا. انہیں کیا ڈر ہے دوزخ کا، انہیں کیا خوف قیامت کا. مصائب لاکھ ہوں، مصائب لاکھ ہوں، عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. کٹا کر گردنے بتا گئے ہیں یہ کربلا والے. کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. درود شریف ساری جماعت پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سالانہ عظیم الشان بین الاقوامی تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت کے عظیم مقدس اجتماع کے صدر ذی شان، صدر ذی وقار، عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا، رہنما، مرشد العلماء والاولیاء، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت خواجہ خان محمد صاحب ادام اللہ ذلہ، صاحبزادہ جانشین حضرت کے مولانا عزیز احمد صاحب اور اکابرین، عمائدین، قائدین، معاونین، اراکین، تحفظ ختم نبوت، عاشقان رسول، بزرگوں، مخدوم علماء کرام، خطباء اعظام، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، طالب علموں، معصوم بچے،
یہ میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ رجب شعبان کے مقدس مہینوں میں شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ مجھے اور آپ کو اولیاء، علماء، مجاہدین، ختم نبوت، اتنے عظیم الشان لوگوں کے درمیان اللہ نے آنے کی، بیٹھنے کی، سننے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آپ سب کہیں الحمدللہ، بلند آواز سے کہیں۔ یہاں کے چنیوٹ کے سرگودا کے اکثر حضرات کو معلوم ہے وہ وقت تھا کہ کوئی مسلمان ربوہ نام تھا اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ختم نبوت کی برکات دیکھیں کہ قادیانیوں کے سینے پر محمد عربی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ بڑے اکابر بزرگوں رہنماؤں کے بیانات آپ نے سنے۔ اب میں اور وٹو صاحب بیٹھے ہیں، میں ویسے بزرگ بن گیا ہوں، صاحبزادہ صاحب صرف میرا اعلان نہیں کرتے، بڑے بڑے جلسوں میں دیکھیں آخری بیان میرا ہوتا ہے۔ اب صاحبزادہ صاحب کو چاہیے میرا بھی پیر طریقت کا اعلان کریں۔ چلو میں لیٹر پیڈ چھپواؤں گا پھر تو میں۔ بہرحال حمادی صاحب آپ سے تصدیق لے رہے تھے، لیکن میں معذرت کرتا ہوں، میری نسبت اس شہر سے ہے، میرا گھر بھی اسی جگہ پر ہے۔ آدھی رات کے بعد میں بیان و تبلیغ کے سفر سے آتا ہوں تو قاضی احسان احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میرے گھر کے سامنے ہے۔ جب میں صبح بیک اٹھا کے سفر پہ جاتا ہوں تو قاضی صاحب کی قبر سامنے ہے۔ قاضی احسان احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر میں فرمایا تھا شاہی جامع مسجد شجاع آباد میں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں پاکستان کے لوگ گنہگار بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں، نبی کے معاملے میں بے غیرت نہیں ہے۔ جتنے حالات آپ کے سامنے ہیں میرے قائدین اکابرین نے آپ کو فرمایا شعبان المعظم کی آخری جمعہ کی رات اللہ پوری امت کو رمضان قرآن برکات نصیب فرماوے۔ ہم قادیانیت کے جگر پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم مرکز میں بیٹھ کر اللہ کے حضور صرف اپنی کاروائی، کارگزاری، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ ہے، تیرا نظام ہے، تیرا ضابطہ ہے، تیرا قانون ہے۔ ہر دور میں تیری امانت تیرے پیارے نبیوں کے مقابلے میں جب کفر لاؤ لشکر سمیت آتا ہے، اللہ کی عادت ہے اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کمزور طبقے سے اپنی امانتوں کی حفاظت کراتا ہے۔ آپ کے سامنے حالات ہیں، پوری دنیا کے یہود نصارہ کفر نے یلغار کی ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ موجودہ گورنمنٹ کے عزائم آپ کو بڑے لیڈروں نے ملک کی، پاکستان کی قیادت کریم یہاں آئی ہوئی ہے، انہوں نے سب کچھ آپ کو بتایا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے آج اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہماری فتح بالکل قریب ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا سٹیج ہے۔ میری تھوڑی سی سروس میں میرے ساتھ جو خطبہ علماء یہاں ہوتے تھے آج وہ قبروں میں ہیں۔ پچھلے سال میری غیر حاضری ہے صرف، اس سے پہلے یہاں مولانا محمد لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ مجھے کہہ رہے تھے میں 3 دن یہاں رہوں گا چناب نگر میں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہاں گئے پھر ختم نبوت کانفرنس، وہ آج قبر میں ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اپنی قیمتی امانتوں کی حفاظت ہم کمزور لوگوں سے لے رہا ہے، اور انشاءاللہ فتح قریب ہے۔ یہاں تفصیل سے واضح و تبلیغ کا ٹائم نہیں ہے، مدارس کے جلسوں میں، دوسرے جلسوں میں آپ ہمیں سنتے ہیں، عالمی حالات آپ کے سامنے، ہمارے طبقے سے روس ٹکڑے ہوا، اب اللہ نے کام شروع کر دیا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس جب ہو رہی ہے، ہمارے اوپر رحمت کی ہوا چل رہی ہے۔ امریکہ میں اس وقت اوپر ہوا کا طوفان ہے، نیچے پانی کا طوفان ہے۔
وہ امریکہ بش جو اپنے آپ کو کافروں کا چودھری اور بدماشوں کا تھانے دار سمجھتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، پوری دنیا میں لٹا پٹا غریب ملک جو ہے وہ افغانستان ہے۔ بولو کون سا ملک ہے؟ اب امریکہ میں جو عذاب آ رہا ہے، امریکہ نے افغانستان کو بھی کہا ہے مجھے چندہ دو، میری امداد کرو۔ سمجھ نہیں رہے آپ؟ افغانستان میں کچھ ہے، افغانستان سے امداد مانگ رہا ہے۔ اب حالات بتا رہے ہیں، ہم آپ کے درمیان موجود ہوں یا قبروں میں ہوں، آپ کے جہاد اور دعاؤں کی برکت سے امریکہ بھی ٹکڑے ہونے والا ہے۔ ارباب اقتدار، جب سے پاکستان بنا ہے تم نے ان لوگوں کی غیرت کا امتحان لیا ہے، لیکن یہ عاشقان رسول جو ہیں، انہوں نے اپنے عشق رسول کی یلغار سے قادیانیت کو فرار کیا ہے۔ اب فیصلہ بالکل قریب ہے، ہمارا رب اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے جس نے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ السلام۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف تعارف شروع کرتا ہے۔ ہمارا تعارف آپ کرا رہے ہیں، حضرت صاحب فرما رہے ہیں، نبیوں رسولوں کا تعارف کون کراتا ہے؟ 30 پارہ قرآن میں مرزا غلام قادیانی کا تعارف ہے، حدیثوں میں ہے۔ یہ بناسپتی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ اب تو آخری سانس لے رہی ہے۔ اللہ کا قانون ہے، نبیوں کا تعارف کس نے کرایا؟ رسولوں کا تعارف کس نے کرایا؟ اور میں ختم نبوت کے عشق رسول کے اجتماع میں بیٹھ کر آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ بڑے بڑے انبیاء کے تعارف تعریفیں اللہ نے کی، لیکن آمنہ کے لال سرکار مدینہ سردار مدینہ رحمت دو عالم ہادی سبل مولائے کل فخر رسول امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ کو صلی اللہ۔ 1.25 لاکھ کم و بیش سچے نبیوں رسولوں میں ایسا نبی رسول آپ نہیں دکھا سکتے، سر کے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جس نبی کے ایک ایک عضو کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہو، وہ صرف تیرا میرا نبی، نبیوں کا نبی، آمنہ کا لال سرکار مدینہ سراج منیر محمد عربی، جس کے ہاتھوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں، محمد عربی کے زلفوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں، نبی کے سینے مبارک کی تعریف اللہ نے قرآن میں، محمد عربی کے دل مبارک کی تعریف اللہ نے قرآن میں، نبی کی زبان مبارک کی تعریف اللہ نے قرآن میں، نبی کے قدموں مبارک کی تعریف اللہ نے قرآن میں، نبی کے دماغ مبارک کی تعریف اللہ نے قرآن میں، محمد عربی کی رفتار معجزات جہاد حالات سب کچھ روزانہ علماء پڑھتے ہیں، سینے کی تعریف الم نشرح لک صدرک ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ آپ کو مبارک ہو، قرآن کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، یہ تو مدرسہ مسجد بھی ہے ختم نبوت کا، میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ اس وقت یلغار ہے اور ہمارے کچھ علماء بھی بیچارے متاثر ہو کر کہتے ہیں آؤ جی وزیر صاحب مدرسے میں دیکھو انگریزی پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن خواجہ خان محمد کندیاں شریف کی تاریخ پڑھو، اولیاء کو پڑھو، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے 23 برس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، آمنہ کے لال نے 23 برس صرف اور صرف پڑھا بھی قرآن، پڑھایا بھی، نبی علیہ السلام نے سنا بھی قرآن، سنایا بھی، سمجھا بھی قرآن، سمجھایا بھی، سیکھا بھی قرآن، سکھایا بھی۔ آج ہم مایوس نہیں ہیں، پورے 4 صوبوں کے ختم بخاری شریف مدرسوں کے جلسوں میں ہم نے بتایا ہے، موجودہ صدر صاحب کو اپنی فوج پر ناز ہے اور وہ دن رات اپنی وردی کی حفاظت، نہ وردی رہے گی نہ وردی والے رہیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں، اخبار میں کارٹون لکھا تھا کہ جنرل صاحب غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں گئے تو وردی سمیت، تو ان کے نوکر نے کہا جناب آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں، وردی اتار کے رکھ دیں، وردی اتار کے رکھ دیں، غسل کرنا ہے۔ کہتا ہے وردی اتار کے رکھ دوں، باہر مولوی فضل الرحمان پہنچ جائے۔
قاضی حسین پہنچ جائے. آپ کو ورزی پہ یقین ہے، ہمیں اللہ کی پاور پہ یقین ہے، اور پوری دنیا کے منکروں کو ہم رب سمجھا دیں گے. یہ آپ کو بتا رہے تھے لیڈر، سونامی کا طوفان، آج امریکہ میں 1.5 لاکھ امریکیوں کی لاش بھی نہیں ملی. تم نے ختم نبوت کے پروانوں پہ بم پھینکے، ان کے چہروں سے چمک اور جسم سے خوشبو اب تک پھیل رہی ہے. امریکہ کی لاشوں میں بدبو ہے، وہ ٹکڑے ہونے والا ہے. ہماری پاور وہ ذات ہے، نہ اللہ کو کوئی قتل کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی ٹکڑے کر سکتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہماری فتح قریب ہے. ہمیں آپ دہشت گرد کہیں، انتہا پسند کہیں، رجت پسند کہیں، کچھ کہیں، ہم اس محمد عربی کے ختم نبوت کے پرچم کو لیے بیٹھے ہیں. 1400 برس محمد عربی نے جمعہ کے خطبے میں فرمایا تھا، کل تمہیں قرآن کے منکر کچھ کہیں، میں محمد عربی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کی زیارت، تبلیغ، تعلیم، قرآن کو سمجھانے والے، میں محمد عربی تمہیں سند چھوٹی دیتا ہوں. دنیا کے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی کچھ بھی ہو، قرآن پڑھنے پڑھانے والے پوری دنیا سے بہترین ہیں. ان کی کلام بھی بہتر ہے، نصاب بھی بہتر ہے، اور حساب بھی بہتر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ لوگ ساری دنیا سے بہترین لوگ ہیں، اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے. آج آپ کو کتنی فکر ہے اپنی ورزی کی، آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، پوری کاف لیگ کو منت کر رہے ہیں کہ مہربانی کرو مولویوں سے بچاؤ. یہاں سرحد کے لوگ آئے بیٹھے، پٹھان بلوچ، پگڑی والوں کی زیارت کرو. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں. پنجاب کے لوگ واز ہمارا سنتے ہیں، ووٹ چودھریوں کو دیتے ہیں. صدر صاحب جتنا بولتے جاتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ سارے ووٹ سیٹیں مفتی محمود کی اولاد کو دیتے جاتے ہیں. پہلے ہم 2 سنتے تھے، ابھی جب جاتے ہیں مفتی صاحب کو فلاں بیٹا ایم پی اے بن گیا. اب ضلع کونسل، تحصیل کونسل، انشاءاللہ پوری دنیا میں کونسل اہل حق کی ہوگی. یہ اسمبلیاں ختم ہونے والی ہیں. آپ دعا فرمائیں، اللہ نے ہمیشہ تھوڑے لوگوں سے بڑے لوگوں پہ انقلاب کو غالب کیا. میری بات کو سمجھیں، اس وقت ہم مظلوم ہیں، مسکین ہیں، بلکہ ہم یتیم ہیں. اسی سٹیج پر میں نے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، اور 74 کی تاریخ میں میں اسی اجلاس میں میٹنگ میں شریک تھا، ملتان کے پرانے ختم نبوت کے دفتر میں، جہاں محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ صدارت کر رہے تھے. اور بنوری صاحب فرما رہے تھے، مولانا یوسف بن نوری، مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. آپ نے فرمایا محمد یوسف دنیا کو کہہ دو اس تحریک میں جو محمد عربی کی ناموس کی حفاظت میں حصہ لے گا اس کو محمد عربی کی زیارت بھی نصیب ہوگی، شفاعت بھی نصیب ہوگی. ہم مایوس نہیں ہیں. قادیانی یا کلمہ پڑھ کے آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے یا وہ جہنم میں پہنچنے والے ہیں. پوری دنیا پر ختم نبوت کا پرچم غالب ہے. ہم مسکین ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، لیکن کہو نبی کے معاملے میں ہم بے غیرت، نبی کے معاملے میں کمزور، نبی کے معاملے میں ہم سست نہیں ہیں. پوری دنیا کے کفر کی نگاہ نظر آپ کے اوپر ہے. ہم نے جلسوں میں اعلان کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں 75 لاکھ نبی کی حدیث کا عالم اور قرآن کا حافظ تیار ہے. اگلے سالوں میں 1,20,00,000 فوج تیار ہوگی جو قرآن پڑھیں گے، محمد عربی کا فرمان پڑھیں گے. بچے بھی بچیاں بھی. آپ کس طرح اس بہار کو ختم کریں گے؟ آپ کو دن رات کرسی کی فکر ہے، آپ کو دن رات اقتدار کی فکر ہے، آپ امریکہ کی دوستی پہ ناز کرتے ہیں، ہم محمد عربی کی محبت اور عشق اور نبی کی دعاؤں پہ ناز کرتے ہیں. اور ہماری فتح ہماری مدد کون کر رہا ہے؟ مدد کون کر رہا ہے؟ ہماری پاور کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کافر کی سپر پاور تھی. آپ کو پتہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت، نمرود کی تباہی اللہ نے کمزور مخلوق سے کرائی. مچھر، جلدی بولو، کیا آپ کے علاقوں میں نہیں ہوتے؟ مچھروں سے فوج کو مرایا کہ نہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں فرعون کیسے حفاظت کرائی اللہ نے؟ عیسیٰ روح اللہ
بات ختم کریں. آج کی سپر پاور کی طرح جیسے ابرہہ اپنے لاؤ لشکر سمیت ہاتھیوں کی فوج سمیت آیا بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے، کعبہ مٹا دوں گا، بیت اللہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا طواف، اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر، اللہ کی تبلیغ ختم ہو جائے گی. ہاتھیوں کی فوج سمیت آیا. اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت، کفر کے سپر پاور ابرہہ کی بربادی. کہو چھوٹے چھوٹے پرندے، بولو چھوٹے چھوٹے پرندے. روزانہ علماء آپ کو سناتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ آپ کو بھی وہاں پہنچائے. روضہ رسول اللہ بھی. مدینہ نہیں جانا آپ کو؟ مدینہ بھی جانا ہے نا، یا مدینے والے کو یہاں منگوانا ہے؟ جی یہ لوگ روزانہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں. خواجہ خان محمد سے پوچھو حج کتنے کیے ہیں. عصر کے بعد خواجہ صاحب کو میں دیکھتا ہوں بیت اللہ کی تیسری منزل پہ چڑھ کر منظر دیکھتے ہیں. حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمائے جس طرح انسان طواف کعبے کا کرتے ہیں، یہ ابابیل کی نسل بھی عصر کے بعد طواف کرنے آتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ اگر آج بھی تیرے کعبے کا منکر دشمن کوئی پیدا ہو جائے تو پھر بھی ہمیں خدمت کا موقع دینا. بات ختم کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں، تہجد کا ٹائم شروع ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے رمضان المبارک کا مہینہ سر پہ اللہ سب کو نصیب فرمائے. رمضان المبارک میں جب کفر سر چڑھ کے بولا، ابو لہب ابو جہل جیسے آج میزائل ایٹم بم اسلحے پہ ناز کرتا ہے کفر، وہ جناب چڑھائی کر کے آیا. اللہ نے ابو جہل ابو لہب جیسے کافر جس کا تعارف روزانہ آپ سنتے ہیں نبی کا اپوزیشن، ابو جہل ابو لہب جیسے کافر کو، ابو جہل کو اللہ نے مرایا، قتل کرایا. کہو محمدی مدرسے کے 2 طالب علم، بولو 2 بچے، 2 جو ٹوپی والے بیٹھے ہیں نا امریکہ ان کو اس لیے دہشت گرد کہتا ہے جس مدرسے سے طالب علم دستار فضیلت حاصل کر کے عالم حافظ بن رہے ہیں، امریکہ کو پتا ہے یہ مجاہدوں کے میزائل اور ایٹم بم تیار ہو رہے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع نے یہاں دورہ کیا، کراچی میں آ کے مدرسے کو دیکھا، ہمارے طبقے کا مدرسہ. انہی مدرسوں سے طالبان بنتے ہیں، روس کو ٹکڑے کرتے ہیں، ملا عمر بنتے ہیں، ہمارے میزائل اور جہاز گراتے ہیں. یہ کیسے ٹریننگ کرتے ہیں؟ تو وہ آیا مدرسے میں، طالب علم کلاس میں بیٹھے تھے. ہمارے طبقے کے 2 قاری صاحبان ہوتے ہیں، پانی پتی اور دوسرے دودھ پتی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پتی کا فرق ہے. تو جناب پانی پتیوں کی کلاس میں خاص کر طالب علم پڑھ رہے تھے، جھوم رہے تھے. قرآن کتاب ایسی ہے جب آدمی پڑھتا ہے دل بھی جھومتا ہے، سر بھی جھومتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سامنے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، یہ سر کیوں ہلا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو طلباء کی تعلیم کو دیکھ کے اس نے رپورٹ بھیجی امریکہ کو. بالکل میں دیکھ کے آیا ہوں، سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے یہ تو ان کے محمد عربی ان کو 30 پارے لے کے اللہ سے لے کے دے گئے ہیں. یہ تو اپنی کتاب کی تلاوت اور زیارت اور حفظ کر رہے ہیں. یہ سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے، آنکھوں سے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سر جو ہلا رہے ہیں مدرسوں میں یہ ٹریننگ کر رہے ہیں دہشت گردی کی کہ قرآن بھی پڑھیں گے، امریکہ کو بھی ماریں گے، کافر کو بھی ماریں گے. یہ سر ہلا رہے ہیں، یہ دہشت گردی کی ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ ہمارے میزائل ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے ابو جہل جیسے کفر کو اللہ نے مرایا. کہو محمد عربی کے مدرسے کے 2 طالب علموں سے آج ہماری فوج تیار ہو رہی ہے. جیسے آپ کو ہمارے اکابرین نے کہا ہے قیامت آ سکتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان ہر حکومت نیا سکہ تیار کرتی ہے، ہر جگہ دیکھتے ہیں یہی سکہ چلے گا. اور کوئی جناب کاغذ دوسرا پکڑا جائے، پیسے میں مہر سکہ دوسرا پکڑا جائے، فوراً گرفتار کر لیتے ہیں کہ آپ نے سکہ کیوں بنایا، ہماری مہر نہیں ہے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے کسی حکومت میں ان کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چل سکتا، پوری دنیا میں محمد عربی کے مقابلے میں کوئی نئی نبوت چل سکتی، نئی نبوت چل سکتی. آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، ختم نبوت کے بزرگ آپ کو دعا دے رہے ہیں. حکومت کو دن رات کرسی کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، عورت کی فکر ہے. آپ کو مبارک ہے، آپ کے بزرگ اب بھی قربانی دے رہے ہیں. 3 صوبوں میں تو حکومت بھی ہماری ہے. تو انشاءاللہ
آپ سمجھے نہیں ہیں؟ یہ سندھ کے بزرگ بیٹھے ہیں، سندھ کا وزیر اعلیٰ ایسا ہے، جب وہ وزیر اعلیٰ بنا اس نے اپنی بیگم کو کہا میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں ارباب صاحب، میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں، گھروں میں جا کے سنانا کتنی اچھی عورت ہے۔ اس نے کہا میرے گھر میں کیا کمی ہے، سونا چاندی ہر چیز ہے، بڑے لوگ ہیں سندھ کے وڈیرے ارباب۔ کہتا نہیں میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں انعام، میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں۔ وہ مائی کتنی اچھی ہے جس نے کہا مجھے گفٹ دینا چاہتا ہے، وزارت اعلیٰ کے عہدے میں خوش کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رائے ونڈ والے 6 نمبری طارق جمیل کا بیان سنا۔ آگے میں تفصیل نہیں کرتا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طارق جمیل کا بیان۔ پھر 125 افسر پکڑا گیا رشوت میں، ہر طبقے کے تھے، اب صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں کروں گا۔ اس نے طارق جمیل کا بیان سن کے سزا کیا دی، 125 افسر، انسپکٹر، ایس پی، ڈی پی او، ڈی سی او، کہا رشوت میں تم پکڑے گئے، سزا یہ ہے بستر اٹھا کے 6 نمبروں کے ساتھ چلا لگاؤ۔ اس میں جناب 75 افیسر وہ تھے، 7 شریف، اللہ کے مقابلے میں علی 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 جھولے لال۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب ہم تو ان کو مانتے نہیں، وہاں بھی کہتا ہے مانو نہ مانو یا جیل کی تیاری کرو یا جماعت والوں کو ٹائم دے دو، جانا پڑے گا بستر اٹھا کے۔ وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، صوبہ سرحد تو ہے ہی ہمارا، وہاں کوئی وی سی آر، کوئی ڈش، کوئی بش۔ پنجاب میں ہماری ناک ڈوبتی ہے، پنجاب میں اسلام آباد سے لے کر صادقآباد تک مسلمانوں کا صوبہ ہے، ہماری خطابت اور تبلیغ کا رینج بھی یہی ہے۔ پنجاب میں اکثر ہر چوک میں او حکمرانوں، او خاص لیگ کے نمائندوں، او گجرات کے چودھریوں، او پرویز صاحب کہندن چھوٹا ہے کلو ہوتا ہے، کلو کا پٹھا ہوتا ہے، بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ بٹو صاحب اوپر بھی پرویز نیچے بھی پرویز، اللہ ملک کی خیر فرمائے۔ آج علم کے پہاڑ بیٹھے، ان سے پوچھو پرویز کون ہے؟ پرویز نام ہی اسی حکمران کا ہے جس کے لیے محمد عربی کی بد دعا ہے۔ پنجاب میں تم نے ہر شہر میں عورت کے بورڈ لگا دیے، عورت کو کاروبار کا اشتہار بنا دیا۔ جمعیت علماء اسلام متحدہ مجلس عمل کی حکومت سرحد میں آئی، پہلا کام مفتی محمود کے فرزندوں نے کیا، عورتوں کے بورڈ، سائن بورڈ جو لگے ہوئے تھے کاروبار اشتہار کے لیے، انہوں نے کہا اتار دو، ہم بے غیرت نہیں ہیں، باغیرت طبقے کے لوگ ہیں۔ عورت کو پردہ برقع، جنرل پرویز صاحب پشاور میں پہنچے تھے، دیکھو 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 رجت پسند لوگ ہیں، عورتوں کے بورڈ اتار دیے، عورتوں کے سائن بورڈ اتار دیے، یہ بورڈ اتار دیے۔ تم امریکہ کو خوش کر رہے ہو، تمہیں امریکہ کو راضی کرنا مبارک، ہمیں گنبد خضرا والے کو راضی کرنا مبارک۔ اور آج یہاں ایک بات ہوئی، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اسلام آباد سے لے کر صادقآباد تک پروگرام بن چکا تھا۔ جو لوگ بچیوں کو کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لڑکیوں کو نکر اور بنیان پہنا کے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی، جوان لڑکے لڑکیوں کی ریس لگاؤ، اس کا نام ہوگا مخلوط میراتھن ریس، مخلوط میراتھن ریس، روشن خیالی۔ میں سلام کرتا ہوں گجرانوالے کے لوگ جنہوں نے چودھریوں کو ٹھکرا کے چٹائی پر بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھانے والے، ملا عمر کے استاد جہاد پڑھانے والے، قاضی حمید اللہ خان جمعیت علماء اسلام کے بوڑھے عالم کو ووٹ دیے، اس نے ووٹ کا حق ادا کر کے پوری دنیا میں علماء حق کی نمائندگی کر کے بتا دیا ہمارا نبی بھی غیرت والا، نبی کے جانشین علماء بھی غیرت والے، اولیاء بھی غیرت والے۔ تمہارا پروگرام تھا ہر پارک میں، اسٹیڈیم میں نوجوان بچیوں کو، نوجوان لڑکوں کے ساتھ دوڑ لگا کے فلم بنا کے امریکہ مخلوط میراتھن ریس۔ قاضی صاحب بڑھاپے میں میدان میں آ گئے کہ ظاہری بڑھاپا ہے، دل ہمارا جوان ہے، ایمان جوان ہو تو بوڑھے کے ایمان کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا نے پڑھا، میڈیا نے دیکھا، قاضی صاحب زخمی ہوئے، اولاد زخمی ہوئی، رضاکار زخمی ہوئے، لیکن ختم نبوت نے ہمیں جو پیغام دیا تھا، جس وقت آمنہ کے لال نے کلمے اور قرآن کا آغاز کیا تھا، عورت کا کیا حشر کیا جاتا تھا، یہ سیرت النبی کے ماہر بیٹھے ان سے پوچھو۔ جوان سال حسین و جمیل عورت اگر بیوہ ہو جاتی، عرب کے عیاش، عرب کے ظالم، سفاک، قاتل سردار، جوان سال پاک باز بیوہ عورت کو جنگل میں جھونپڑی میں بٹھا کے لسی پانی روٹی ڈال کے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ آج ہم سلام کر رہے ہیں گنبد خضرا پر، اور قیامت کی صبح تک سلامی چلے گی، کہو گنبد خضرا پر۔ سمجھے نہیں میری بات کو؟
میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تم تہجد وقت قرآن حدیث ختم نبوت کے موتی، دوسرے لوگوں کی بسیں پلٹ رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، وہ لوہے کے کڑے، کانوں میں مرکیاں، منہ میں بھنگ چرس پی کر، شکلیں بھی خراب، کپڑے بھی خراب، وہ کسی قبر پہ ڈانس کر کے سلامی سلامی، یہ لوگ ہر سال جاتے ہیں گنبد خضرا پہ سلامی، اصل سلامی بھی محمد عربی کی، غلامی بھی محمد عربی کی۔ اور دنیا والوں، روشن خیالی یہ نہیں لوگوں کے گھروں میں فلم کو داخل کرنا، رمضان کے مہینے میں پنجاب کی بسوں میں ہندو کی لڑکی کا ڈانس چلانا، یہ بد تہذیبی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ جناب دین کے خلاف، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ مسلمانوں سے جہاد کے جذبے کو، عورتوں سے حیا اور شرم کو نکالنے کا منصوبہ ہے۔ آپ کو یہ لوگ پیغام دے رہے ہیں، ہم اسی محمد عربی کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں۔ بیوہ کے ساتھ کیا حشر ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح، پہلا عقد، پہلی بیوی، میری آپ کی پہلی اماں، ام المومنین، ملکہ رسالت، مادر ملت، مادر امت، سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں ابھی ختم نبوت کے مرکز سے، مسلم کالونی کے مرکز سے کتاب دکھاتا ہوں، علامہ شبلی نعمانی، قاضی سلمان منصور پوری، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمتوں کی بارش فرمائے، انہوں نے خون کے قلم سے لکھا ہے، ایک ہفتے تک سردار منت کرتے رہے، محمد عربی ایک ایسا پروگرام ہے، خدیجہ کتنے گھروں سے بیوہ ہے، اس کی اولاد ہے، بیوہ عورت ہے، اور تو محمد عربی سردار زادہ، پھر جوانی، پھر جمال، پھر حسن، پھر شباب، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ یہ سارا دن خطیب عالم بیان کرتے ہیں، حسن یوسفی محمد عربی کے حسن کا مقابلہ، حسن کا مقابلہ۔ مرزا غلام قادیانی کیا ہے، امیر شریعت فرماتے تھے، میں عطا اللہ شاہ بخاری اپنا خون معاف کر کے دستخط کر دیتا ہوں، مرزا کو شریف انسان کو ثابت کرو، تم اس کو محمد عربی کے مقابلے میں چلانا چاہتے ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے آسمان تک اگر کوئی پہنچ جائے تو میں بخاری آسمان کو بھی محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے پیش کر دوں گا۔ یہ زمین ساری بنی محمد عربی کی غلامی کے لیے، نبی تو نبی، مرزا غلام قادیانی کو کسی فورم میں تم شریف انسان ثابت کر دو۔ شاہ جی نے کہا میں پھانسی کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بدبودار بد کردار ابھی ہمارے مقرر نے آپ کو سنایا، اور ہمارے نبی کا حسن اس کی کوئی انتہا ہے؟ عرب کے سردار منت کرتے رہے، محمد تیری جوانی، تیرا شباب، تیرا جمال، اور وہ خدیجہ بیوہ عورت 40 برس کی عمر، حضور نے فرمایا میری راہ مت روکو، میں جوان سال آمنہ بیوہ کی جھولی میں پیدا ہوا ہوں، تم نے بیوہ کو تباہ کیا، میں پہلا نکاح، پہلی شادی خدیجہ بیوہ سے کر کے قیامت تک بیوہ کے مقام کو بلند کروں گا، بیوہ کو روشن کروں گا، یتیم کو روشن کروں گا، جوان کو روشن کروں گا، بوڑھے کو روشن کروں گا، بچوں کو روشن کروں گا، پورا جہان روشن ہے نبی کی سنت سے، نبی کی سیرت سے۔ جنرل پرویز صاحب، اس بہار کو دیکھو، اس روشن خیالی کو دیکھو، ان چہروں کو دیکھو جن پہ حضور کی سنت کا نور چمک رہا ہے، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت چھاٹے مار رہی ہے، ان کے عزائم میں نبی کی غلامی کا منصوبہ پروگرام ہے۔ آج ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں محمد عربی کی تہذیب غالب ہونے کے لیے آئی ہے، مغلوب ہونے کے لیے۔ قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے۔ جس طرح آج اسمبلی میں داڑھی پگڑی والے علماء اولیاء نظر آتے ہیں، اسی طرح پورے فورم میں جتنی تم مخالفت کرتے جاؤ گے، سنت بھی نبی کی ہوگی، ختم نبوت بھی محمد عربی کی ہوگی، تلاوت بھی قرآن کی ہوگی، نظام بھی قرآن کا ہوگا۔ یہود نصارہ آج ہمیں جو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں شامل ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا، یا پھر ان کا حشر وہی ہوگا جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو سونامی میں ہو رہا ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ غافل ہوتا ہے۔ جیسے بزرگوں نے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، سب کچھ دینے والا میں ہوں، تم کچھ نہیں تھے، میں نے سب کچھ بنایا۔ جلدی بولو، کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔
آپ مایوس نہ ہو، کل کی بات ہے، یہ کہتے تھے ہم ختم کر دیں گے، مدرسے بند کر دیں گے، اب تم نے پڑھا نہیں؟ خود شوکت عزیز رحمت اللہ علیہ، میں بے ادبی نہیں کرتا، انہوں نے خود فرمایا بس بابا یہ دہشت گرد نہیں ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ جنرل صاحب کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، مسجد ان کیا ہے، میں سیاد ہوں، تو کیسا سیاد ہے؟ ہو سکتا ہے ابو لہب کے خاندان سے ہو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی قریشی ہاشمی تھا۔ میں نے بیت اللہ پہ چڑھ کے اذان دی، تو نے صرف اذان دی، ابو جہل نے بنایا تھا، اس نے کتنے حج کیے تھے؟ تمہاری آڑی جانیاں ہیں، جب تمہیں روضے والے کی سنت پسند نہیں ہے، جب تمہیں مکہ مدینہ کا نظام قبول نہیں ہے، جب وہاں کا مشن قبول نہیں ہے، تمہیں کیا کہ بیت اللہ کا نام لینے کا، تمہیں کیا کہ روضہ رسول اللہ کا نام لینے کا، یہ ذمہ داری کا سٹیج ہے۔ آج آخر ستمبر میں سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے، تم نے سکول کالج کے 9ویں 10ویں کے نصاب سے سورۃ توبہ کو نکال کے، جہاد کی آیات کو نکال کے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سکول کالج کی تمام کتابوں سے جہاد کی آیات کو نکال دو، جہاد ختم ہو جائے گا؟ قرآن نکل جائے گا؟ جی قرآن نکل جائے گا؟ یہاں جناب نگر میں حساب کر لو کتنے حافظ قاری بیٹھے ہیں۔ رمضان شریف میں ذرا دیکھنا، اسلام آباد سے لے کر پوری کائنات کے 6 بر اعظموں میں مسجد ہوگی تب بھی قرآن ہوگا، نہیں ہوگی تب بھی قرآن ہوگا۔ اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں 1400 سال پہلے جو اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، آل عمران، الف الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو قرآن ابو بکر صدیق نے محمد عربی کے سامنے پڑھا، جس قرآن سے عمر کی زندگی میں انقلاب آیا، جس قرآن پر عثمان غنی کا مقدس خون لگا، مولا علی 21 رمضان لیلۃ القدر کوفہ کی جامع مسجد تراوی 21 رمضان جس قرآن کی تلاوت میں مولا علی کی شہادت ہوئی، حسن حسین نے بچوں کی لاشیں دی، اپنے ٹکڑے کرائے، جس قرآن کے لیے آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے، تشریح بھی ہم کریں گے، تلاوت بھی ہم کریں گے، تبلیغ بھی ہم کریں گے، تفسیر بھی ہم کریں گے، اس کی اشاعت بھی ہم کریں گے۔ تمہیں 3rd ایئر فرسٹ ایئر بی کام سی کام انٹر کام 1 2 3 مبارک، ہمیں اللہ کا قرآن مبارک۔ قرآن نے نبی پاک کو فرمایا تھا محبوب ادھر ادھر نہ دیکھنا، یہ کچھ بھی کہتے رہے، تجھے وہ دولت دی ہے قیامت کی صبح تک جہاں قرآن پڑھا جائے گا محمد عربی کی ختم نبوت کا پرچم بلند ہوگا۔ اور جواب آ رہا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ راول پنڈی میں ہمارا جلسہ تھا، مولانا کو پتہ ہے، ہم بڑے مرکز میں جمع تھے، وہاں کاف لیگ کے پالتو بلٹیار تشریف لائے شیخ رشید صاحب مرحوم، اس کو رکھا ہوا ہے ہمیں بھونکنے کے لیے۔ وہ آیا، میں جو بندی ہوں، ہم نے کہا کہ کوئی بندی ہوگی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہاں ہمارے سارے ایسے قائدین بیٹھے پنڈی بڑے مدرسے میں، سارے علماء کابر، وہ آیا پینٹ پتلون، گلے میں ٹائی پھائی۔ میں پہلے تو کہا کہ ہون بھی گرمی ہے، سرے کی زبان سمجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ جائے ختم تھے سمم بکمن فہم لا یعلمون۔ ہم 3را مہینہ میں اسی ڈیوٹی میں ہم لوہے کے بندے ہیں، تم صوفی جلدی تھک جاتے ہو، سمجھے میں نا سرے کی زبان۔ میں ایک گال پہ کرنا، ہم جو اجانی گرمی ہے پکھے چل دے کھڑن ختم نبوت عمر گرمی وچ جڑے بندے کو میں دیکھا نا پینٹ پتلون تے گل وچ ٹائی پھائی، وہ پینٹ پتلون وہ کسی ودا ہوندے میرے کو پسینہ آوے دے، اللہ معاف کری، یہ تو سزا ہے جی گھوڑے کو کس دیو یا جی گھوڑے کو ٹانگے تے بدھا بدھایا نہ ہلن دا نہ جلن۔ ہن اساں پنڈی جمع ہوں، وڈے وڈے مولوی، قاری، عالم، خطیب، مبلغ، محدث، حکومت ہی کو بھیجے شیخ صاحب کو ون تو ہی ون تو رپڑ گاتو تھے، تو صحیح آ گئے، تم صرف قرآن کی تفسیر کرتے ہو، میں بھی تفسیر کرتا ہوں، اساں کہ تو کو دورہ تفسیر پڑھندا رہے گی، سیدھا ہی تھا کیا مطلب ہے؟ نہیں میں تشریح کروں گا، سارے شاہ صاحب صرف بدتمیز حکومت کے پالتو نمائندے، ایک دڑکا ملے شیخ صاحب کے بیٹھے ہوتے، یہ تو ساری دور نسلی بیمار ہے۔ ہمارا ڈائریکٹ مقابلہ ابھی امریکہ برطانیہ سے، ان کے بعد نمبر ہی ان کا ہے۔ ہم ضرور کمزور ہیں لیکن ہماری پاور کمزور نہیں ہے۔ ہم جس نبی کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں وہ نبی ہمارا کمزور، قرآن کمزور
اور جس نے ہمیں قرآن دیا وہ اللہ ہمارا کمزور نہیں ہے. آج حالات بتا رہے ہیں تم راہ راست پہ آ جاؤ، یہ قرآن انشاءاللہ غالب آئے گا. تلاوت بھی اسی کی ہوگی، زیارت بھی اسی کی ہوگی، حکومت بھی. اب آپ نے دیکھا نہیں، بڑے صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں کچھ مدرسے ہیں دہشت گردی. وزیر اعظم کہہ رہے نہیں، بالکل سارے مدرسے ٹھیک ہیں، کوئی دہشت گردی نہیں ہے. انہوں کو آپس سے صلاح کرو، صدر ادھر وزیر اعظم ادھر، کیونکہ صدر صاحب کو تو اسمبلی میں مولوی فضل الرحمان آنے نہیں دیتا، سمجھے نہیں تمہیں؟ اس کو غصہ یہی ہے. وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تو پہلے ہمارے حافظ صاحب، اور اللہ کی قدرت دیکھو، جیسے بزرگ کہہ رہے تھے، بڑی کوشش کی. ناراض نہ ہونا مسلم لیگ والے بیٹھے ہوں گے، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ جب میں واز تبلیغ کی سروس میں آیا ہوں، چھوٹا سا مولوی ہوں، چھوٹی سی سروس ہے. میں نے جب ابتدا قدم رکھا اس میدان میں تو اس وقت مسلم لیگ جیم لیگ تھی، جیم لیگ، پھر آ گئی لالٹین لیگ، پھر میرے سامنے جناب وہ آ گئی نون لیگ مرحوم گنج بخش، اس کے بعد وہ ادھر سندھ میں آئے فنکشنل. ہمارے پیر آپ نے دیکھے خواجہ خان محمد صاحب، ان کی نوافل معمولات دیکھو. میں نے ابھی بٹو صاحب کو کہا ہے کہ میرا بھی ابھی پیر طریقت بننے کا پروگرام ہے، لیکن ان کو دیکھتے ہیں ساری رات جاگنا، رونا، سردی کی 12 گھنٹے 13 گھنٹے. ہم تو کھانے سونے والے لوگ ہیں. ہمارے پیر یہ ہیں اللہ اللہ کر کے جن کی صحت کی یہ ہو رہی ہے. ان کا چہرہ دیکھو. سندھ کی ایک فے لیک ہے، مونچھیں جا رہی ہیں اوپر اور سرخ آنکھیں ہیں. مولوی جو ہیں، اچھا آپ بھی مولوی. اب جناب وہ فے لیگ، نون لیگ، اب ہے کاف لیگ. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو وہ کہتا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ کہتا ہے دہشت گرد ہے. انہیں کو آپ صلاح کریں کہ کراڑ تے بڑا پیسے والا تے جناب ان کو کھیر مکھن کی ضرورت ہوندی ہے تے منج ہے مسلمان دی. اندر بال جو کھیر گھنا ہوئے ان کو گھر والی آ کے پیسہ تا ہے مسلمان دی محتاجی ہے، کھیر گھنا دے اپنی منج تا گنو. مسلمان اللہ رحمت کرے تو ناراض نہ سوائے سادے پاسے آ کراڑ کو جو شوق سے میں منج گنا کھیر مکھن گھر دا مسلمان کل گئے. این فضائل بیان کی تنس وہاں کے میرے کل منجے ساہیوال دے فارم دی، اکاڑے دے فارم دی. اون جناب فضائل بیان کر ہون تا 50,000 ہوں ولی 8,000. وہ کراڑ آئے کو ٹائم نہیں ملا، رات کو منج کھولن ہے. وہ منج جو کھول دیتی ہے، منج دے پیچھے ہوں دے نا کٹا، جلدی بولو وچھا. وہ کھوتا جو بدھا کھڑا، کھوتی دا نکاح کھوتا، منج دے پیچھے کھوتا ٹور دیتا ہے. کراڑ عقل دے وڈے تکڑے ہوتے. وہ رات کو جو کھولی کے منج بجائے کٹے دے کھوتا نہ ونچ منج بد کھڑی ہے. بجلی دہن کو نہ اندھیرا. گھر والی کو وقت مبارک ہوئی. 8,000 منج دے نال کٹا وچھا. بس گھر دا کھیر مکھن مزے کرے سوں. سویر جو تھئیے کہ کھیر دوہان دا ٹائم ہے، او منج جو رڑ دیے کٹا آوے تا کھیر دے وے. منج رڑے کٹا کھوتا ہینگے اور پریشان گھنٹا کٹا آیا یہ کیا تھی گے. گھر والی آ کے واہ مسلمان تے کو تھک مارے. ہوں تے مسلمان ایویں نا ناراض نہ تھی بھائی. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی کچھ وپاری بیٹھے ہیں جو ملاوٹ کا پروگرام کیے بیٹھے. یہاں کی بات نہیں ہے جھنگ چنیوٹ سرگوزی کی، میں ادھر کی بات کرتا ہوں. اللہ معاف کرے. بڑی عزت ہے پاکستان کی. میں بیرون ممالک جاتا ہوں، ہمارے مولانا بھی جاتے ہیں. ہانگ کانگ کے جناب وہ پریس کلب میں تقریر کر رہا تھا. پاکستان میں مدارس دیکھو، مساجد دیکھو، پاکستان میں ہمارے جلسے دیکھو. میں جناب غرض کے بیان کر رہا تھا. وہاں جو کلب ہے ہانگ کانگ میں نے کہا جناب پوری دنیا میں حافظ قاری جاتے ہیں پاکستان سے. وہ لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے. بعد میں کیپٹن صاحب نے کہا مولانا بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بھی ٹکٹ ویزا کر کے ہم نے قرآن بیان کے لیے منگوایا ہے، لیکن زیادہ تعریف نہ کرو. میں نے پاکستان سے کاروبار کیا تھا. میں نے مہندی منگوائی تھی. مہندی میں پاکستان کے تاجروں نے سیمنٹ جس نے مہندی لگائی پلستر. ناراض نہ تھے بھائی، مہربانی کرو کوئی یہ کوشش کرو. ریونڈ والے ٹٹ تھک گئے کم اتھائی کھڑے. ہوں سویر کو بیٹھا ہوئے کراڑ ان دی گھر والی آ کے جی منج گھن نہیں. وہ آ کے گھن تا ٹھیک آیا او تو منج نال تا کٹا کٹی ہوں دے تا کھوتا ہے. او ہینگ دے اے رینگ دیے. پیچھے کراڑ سر پکڑی بیٹھا ہوئے آ کے میری تا قسمت کھیر میں جڑا پیسا بولی تا ہی کا کرو. ان دی بولی بئی تیری بولی بئی.
صدر صاحب آپ مجلس عمل کے خلاف، مولویوں کے خلاف، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ روزانہ ملتے ہیں، حافظ حسین احمد مسلم لیگ کی گال پکڑنا ناراض نہ تھی، بڑی اچھی جماعت ہے، میں کچھ نہیں آتا، صرف 53 میں عطا اللہ شاہ بخاری کے 11,000 رضاکار لاہور میں شہید کیے، شاہ صاحب کو فالج ہو گیا۔ شاہ صاحب نے کہا میں یاد رکھوں گا جس طرح مسلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق نے قربانی دی، جتنے صحابہ شہید ہوئے ان شہیدوں کی وکالت صدیق اکبر امیر شریعت نے فرمایا پاکستان میں جتنے ختم نبوت کے شہید ہیں ان کی ذمہ داری وکالت عطا اللہ شاہ بخاری، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ اور اب بھی ہم اعلان کرتے ہیں جو ہو فرعون، جو ہو فرعون، جو ہو فرعون، میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مگر ان رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ارباب اقتدار سن لیں، جن لوگوں نے ختم نبوت کے خلاف غداری کی اب بھی ان کے بنگلوں میں الو بول رہے ہیں۔ مفتی محمود نے پاکستان میں 13 دن نیشنل اسمبلی میں بھٹو کے سامنے ختم نبوت کی جنگ لڑی۔ آج مفتی محمود کی سیاست بھی روشن ہے، وراثت بھی روشن ہے، فراست بھی روشن ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں بھول ہے، ہم تمہاری ہدایت کے لیے رات کے 2 بجے چیخ رہے ہیں۔ تم بد نصیب ہو، تم بد قسمت ہو، تمہارے گھروں میں بدبو ہے، تمہارے گھروں میں نہ حیا ہے، نہ شرافت ہے، نہ غیرت ہے۔ تم پاکستان میں ناجائز مسلط ہو، تم امریکہ برطانیہ کی نمائندگی کر رہے ہو۔ جنہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ان کو گھر میں عید بھی نصیب نہیں، سمجھے نہیں میری بات تم، ان کو بنگلوں میں رہنا بھی نصیب نہیں، باہر بیٹھ کے لبوں پہ زبان پھیر رہے ہیں۔ غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ جا کے دیکھ لو، میں یہاں کانفرنس میں تھا جب ہزاروی صاحب نیشنل اسمبلی سے بحث کر کے یہاں کانفرنس کے لیے آئے تھے، فرما رہے تھے ابھی میں قادیانی مرزا ناصر کے خلاف جنگ لڑ کے آیا ہوں۔ جنہوں نے محمد عربی کی وکالت کی، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ امریکہ یار ہے، نہ برطانیہ یار ہے، نہ فرانس یار ہے۔ یہودی بے وفا ہے، کافر بے وفا ہے، منافق غدار ہے۔ محمد عربی سے دنیا میں کوئی بڑا وفادار، قرآن سے بڑا کوئی یار، اللہ سے بڑا کوئی وفادار۔ میں گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہوں یہاں کے منافق مسلمانوں نے بڑی کوشش کی نبی کا یونیفارم نظر نہ آئے، داڑھی پگڑی محمدی لباس نظر نہ آئے۔ واہ میرا اللہ! صبح کو لوگ اخبار اٹھاتے ہیں، اخبار میں پہلے کھڑا ہوتا ہے حسین احمد، کہیں حافظ کہیں قاضی، ادھر مولانا فضل الرحمان۔ پچھلے مہینے میں ڈیرہ غازی خان کے ایم این اے نے مجھے دعوت کی، کہتا کہ انشاء گرمی میں تمہارے جلسے تھوڑے ہیں، قومی اسمبلی کا نیا پارلیمنٹ لارجسٹ بنا ہے لفٹوں والا۔ ہم نے تو پرانا ایم این اے ہاسٹل دیکھا تھا، میری دعوت قبول کرو، چلو ہم تمہاری کیسٹ میرے گھر میں چلتی ہے، لفٹوں والا پارلیمنٹ لارجسٹ۔ میں وہاں گیا، اس نے مظفر گھر اور ایک اور ایم این اے کو بلایا، یہ ہمارا مولوی ہے، واز کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ہم وہاں بیٹھے تھے، کافی مجھیاں کچھیاں تھے، میں تو چلو حرام حلال جڑے رل ملتے ہو، میں پھنس گیا ہوں صحیح۔ جب کھانا شروع ہوا میں نے کہا خواجہ صاحب، راجہ صاحب، آپ کے مزے ہیں، ہم تو 2.5 گھنٹے واز کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پسینہ پسینہ، پھر مرغی حلوہ، آپ تو بڑے مزے ہیں۔ میں کو سرے کی جگہ حقانی صاحب روٹی کھا، باقی مزے شزے کوئی نہیں۔ میں کہ کیوں؟ وہاں کے کیوں؟ اساں فیکٹریاں رقبے ویچ کے مسے ایم این اے بنے ہیں، تھوڑے مولوی ایویں مجھے بتاؤ، آپس میں بیٹھے ہیں۔ مفتی محمود کی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی رقبہ زمین ہے۔ اب جنرل صاحب پھنسے ہوئے ہیں، جب مولانا کہتے ہیں وردی اتارو، وردی اتارو، تم نے وردی کو بدنام کیا ہے، وردی کا کام جہاد ہے، کافر سے لڑنا ہے، تم روزانہ کافروں سے بیویوں کا تبادلہ کرتے ہو۔ ساری سرے کی زبان یادن اندھی تے اندھا رلیا ہی کو جھگا گلیا ہاتھ کے جی نئی روشنی ہے جلے غیر ملک کے جو اوندی بیگم اڈے، اوندی بیگم اڈے۔ واہ واہ واہ، پاکستان کی عزت بنی ہے بھائی صدقے۔ مولی لقمان علی پوری فرمائندہ لو سیدھی کوئی زندگی ہے، ایک بیا لفظ میں نہیں آدم اللہ والے بیٹھے
مول صاحب لقمانیات سمجھے نا. وہ جناب کوئی ہمارے مربع ہیں، جب یہ کہتے ہیں وردی اتارو تو صدر صاحب کہتا ہے میں اسمبلی ختم کر دوں گا. مولانا کہتے ہیں کل کی ختم کرتی، آج ختم کرو، میں کو رقبے بیچ کے آیا ہوں. ہمارا تو ایک ہی مولویوں کا ایک ہی ہتھیار ہے. جب جمعیت علماء اسلام الیکشن لڑتی ہے، یہاں میں نے بیٹھے پٹھان ان سے پوچھو، انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا نے کہا کھڑے ہو جاؤ MP ایم این اے سینیٹر. ہم نے کہا جناب پاکستان کا الیکشن کروڑوں روپے سے، پیسہ نہیں ہے پیسہ. مولانا فضل الرحمان نے کہا پیسہ نہیں ہے، تمہیں طریقہ نہیں آتا. ہمارا پرانا طریقہ ہے، مسلمانوں میں جلسہ کرو، ووٹ بھی ان سے مانگو، نوٹ بھی. مردان کا مولوی MNA ہے، مسجد کا امام ہے، اس کے مقابلے وزیر کی فیکٹریاں بک گئی، لگ گیا 1.5 کروڑ، سیٹ بھی نہیں ملی. مولوی نے چندے سے الیکشن لڑا، مسجد بھی سلامت، سیٹ بھی مل گئی، 14,000 روپے چندے کا باقی ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کے پڑھ کے مارنا، مدرسے بند کرو، تمہارا باپ بند کر سکتا ہے. قرآن کو نکالو، تم اقتدار سے نکل جاؤ گے، تم بند ہو جاؤ گے، قرآن بند نہیں ہوگا. یہ چلے گا پوری دنیا میں، اس کی تلاوت تبلیغ، اس کا قانون، اس کا نفاذ ہوگا. اور پھر رجسٹرڈ کراؤ، نہ مدرسہ ہے یا کوئی دوائیں کی دکان ہے جو رجسٹرڈ کراؤ، رجسٹرڈ کرو. ہمیں حساب دو. کیوں سارے پیو کو پیسے کدھر سے؟ شکر دی کتی بکھر کٹو کے. ہم جتنے مولوی بیٹھے پوچھو، ختم نبوت چندے سے چل رہی ہے. تم چندہ مانگتے ہو امریکہ سے، برطانیہ سے. پیسے دو، مولویوں کو مارنا ہے. پیسے دو، داڑھی پگڑی والے عربی کافروں کے حوالے کرنے. عربی سڑکیں بناؤ، بجلیاں لگاؤ، ٹیلی فون چلاؤ، بنگلے بناؤ. مجاہدوں کو بیچ کے تم پاکستان کو کیا بناؤ گے؟ مجاہدوں کے خون کا سودا کر کے، مجاہدوں کو بیچ کر ان کی لاشوں کا سودا کر کے تم پاکستان کو کیا خوشحال بناؤ گے؟ قیامت تک نہ تمہیں سکون ہوگا، نہ امن ہوگا، نہ ترقی ہوگی، نہ تمہاری قبر میں حشر میں امن ہوگا. مجاہدوں کو بیچ کر رب کعبہ کی قسم آج ہم اس محمد عربی کو بیان کر رہے ہیں جو محمد عربی مبلغ بھی تھا، محمد عربی مفسر بھی تھا، محمد عربی مجاہد بھی تھا. نبی کو بدر میں دیکھو، نبی کو احد میں دیکھو، نبی کو تبوک میں دیکھو. اگر آج اماں عائشہ ہوتی وہ تمہیں بتاتی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، او کلمہ پڑھنے والوں، دنیا کی کوئی شہزادی مخدوم زادی سر سے لے کر پاؤں تک ہیرے سونا چاندی کا زیور پہن لے، دنیا کا ریشمی لباس پہن لے، وہ اتنی نہ چمک سکتی ہے، نہ زیب و زینت بنا سکتی ہے. دنیا کی حسین و جمیل عورت یا کوئی بڑا حسین جوان کوئی کپڑے زیور پہن کر اتنا حسین نہ نچ سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے جتنا رمضان شریف میں جہاد کے ہتھیار پہن کے محمد عربی حسین لگ رہا ہے. جہاد ہوگا. اگر ہمیں دہشت گردی کہو گے تو ہمیں فخر ہے، ہماری دہشت تمہارے اوپر بھی ہے، نیو یارک پر بھی ہے. اور ہمیں دہشت گردی کس نے سکھائی ہے؟ خواجہ خان محمد کنڈیا شریف. اس نے کہا شاباش، دہشت پھیلا دو کافروں کے خلاف. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، نیو یارک میں زلزلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم ادھر سے پڑھتے ہیں ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ہماری دہشت ہے کافروں پر. وہ مسلمان اس کو کبھی مومن کہلانے کا حق بھی نہیں جس کا کافر پر روب نہ ہو، جس کا مشرک پر روب نہ ہو، جس کا منکر پر جس کی دہشت نہ ہو. ہم اس نبی محمد عربی کے غلاموں کے نوکروں کے نوکر ہیں. ان سے پوچھو، حضور فرماتے ہیں صرف تو بالروب. میں محمد عربی سوکھے ٹکڑے کھا کے جب میں محمد عربی حجرے سے نکلتا ہوں کافروں کے بنگلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو سبھی چھاپا ہی نہیں، بم پھٹ دے برطانیت، چھاپا لگ دے ملتان دے مدرسے میں. اللہ بم پھٹ دے امریکہ میں، چھاپا پوندے لاہور دے مدرسے میں. یہ طالب جنہیں کو دال ہی پوری نہیں مل دی. مرغیاں تو ہم کھاتے ہیں نا، ابھی کھاتے ہیں، پہلے دال کھائی اب مرغیاں. میں روزانہ جلسے میں مرغی کھاتا ہوں. بٹو صاحب سے پوچھو، مرغی بھی جو بندی کھاتا ہوں. میری شرط ہوتی، کھاتا ہوں تو بولتا ہوں. وہ مرغی جو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو سکے وہ تمہاری ٹانگوں میں طاقت پیدا کرے گی. میرے بعد خطیب پیدا ہوئے، ابھی خانپور میں درخواست صاحبان کے جلسے ہوتے ہیں.
میں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ مجھے انہوں نے کہا کیسٹ ریکارڈ محفوظ ہے 25 سال، اللہ قبول فرما۔ مجھے بعض مولوی کہہ رہے تھے ہم پڑھتے تھے قاسم العلوم مخزن تو واز کرتا تھا، ہم بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا تم وہ بیمار مرغی کھانا چھوڑ دو، بیمار مرغی کھاتے ہو، بندہ بیمار، بلڈ پریشر، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو نہ تسا ایمان نہ دسو، میری زبان سمجھتے بیٹھے جی۔ امریکہ جڑا ہے پینٹ پتلون ڈش دیکھنے والے کو ڈر دے یا سارے کو ڈر دے جی؟ جو پینٹ پتلون اور ٹائی فائی ڈش دیکھ رہا ہے، امریکہ کہتا ہے یہ تو میری اپنی کمپنی ہے۔ اصا مولوی گٹے کنو شلوارا اتنے، کخنوں سے شلوارے اوپر، کھلے چولے اور سر پہ پگڑی بھی میں تفصیل نہیں کرنی، سمجھو گا، پگڑی بھی ملا عمر والی، کالی یا سفید یا کالی سفید، دوسری پگڑیوں سے امریکہ کو کوئی پریشانی، وہ آتی جاتی رہے، خیر ہے، رفڑ سارا ہمارے میں ہے۔ مجھے ڈی پی او نے کہا ملتان کے ڈی سی نے، میں نے کہا یار دوسرے مولوی واز کر رہے ہیں، میں بھی واز کر رہا ہوں، جب میری باری آتی ہے تم کاغذ لے کے آ جاتے ہو، میں جھکا بنی ودا حکومت دا، میں فقیر آدمی، ہاں کیا تکلیف ہے؟ کہتا مول صاحب تجھے پتہ نہیں ہے، ہمیں آرڈر ہے اوپر سے، جلدی بولو، آرڈر ہے کہ سارا رفڑ ان لوگوں میں ہے، یہ ختم ہو جائیں پھر کفر کے مزے ہوں گے، پھر ایران، شیطان، قادیان، سب مزے۔ مول صاحب آرڈر ہی تمہارے اوپر، تمہارے لیے۔ میں نے کہا تمہیں مبارک، تمہیں اوپر سے آرڈر، ہمیں بھی اوپر سے آرڈر، ہمیں بھی اوپر سے آرڈر۔ ہماری مرکزی جماعت وہ تھی، آج ہمارا تعارف ہے، میری جماعت ہے مجلس علماء اہل سنت، ان کی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام اہل سنت، ان کی بیعت حضرت خواجہ کنجیاں شریف۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میری بیعت عطا اللہ شاہ بخاری، حقانی صاحب تجھے کیا پتا؟ ایک بوڑھا کہتا ہے تو نے نام لے لیا بہاول نگر میں، میری بیعت احمد علی لاہوری، میری بیعت حسین احمد مدنی۔ بس کرو، ہمارا رابطہ اس جماعت سے ہے جو اون کی پگڑیاں پہن کے، اون کا لباس پہن کر، گلے میں تلواریں لٹکا کے جب گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، مرد عورتیں گھروں سے نکل کے کہتے تھے یہ داڑھیوں والے، یہ پگڑی والے، یہ کھلے لباس والے، یہ کون ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ جھوم جھوم کے تعارف کراتے تھے، نحن الذی بایعوا محمد۔ قادیانیوں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، تمہاری عورتیں تم اتنے حسینوں پر جہنم میں جا رہے ہو، آؤ جنت والے محمد عربی کا جنتی پیغام سنو۔ کون جانتا تھا مکہ مکرمہ کے بکریاں چرانے والوں کو؟ آج قیامت کی صبح تک ان کے نام روشن، کام روشن، مقام روشن۔ وہ اپنا تعارف یہی کراتے تھے، بابا کسی نے بیعت کی، حضرت صاحب میں تہجد پڑھوں گا، حضرت میں نماز پڑھوں گا، حضرت مجھے بیعت کرو میں داڑھی رکھوں گا، حضرت میں تلاوت کروں گا۔ صدیق و عمر، عثمان، علی سے واشی بن حرب تک صحابہ تعارف یہی کراتے تھے، نحن الذی بایعوا محمد، نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تمہاری کاریں پجیروں، ان میں غریبوں کا خون جل رہا ہے، رشوت کا خون، مجاہدین کا خون۔ صحابہ جب جہاد والے گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھتے تھے، گھوڑے تلواروں والے چلتے تھے، قرآن قسمیں کھا کے بولنے لگ جاتا تھا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے مجھے اور آپ کو بھی مخلصین صالحین میں شامل فرما لے، اور اسی کے ذریعے اللہ ہمیشہ راضی رہے۔ اللہ ختم نبوت کو پوری دنیا پر غالب فرما کر اللہ قادیانیت سے پوری زمین کو پاک فرما دے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔